السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد زبیر ہزاروی، میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین ہمیں یہ بتاتے ہیں، سناتے ہیں کہ ایک محلے کے اندر ایک خاتون نئی نئی انٹر ہوئی، انہوں نے اپنا مکان کرائے پر لیا۔ تو مکان جب انہوں نے کرائے پر لے لیا تو وہ عورت جو تھی بڑی حسین اور جمیل، خوبصورت، اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف گھیر کر لیتی تھی، گویا کہ اس کا اتنا حسن و جمال، اس کا چال چلن، طور طریقہ اس طرح کا تھا۔ تو گویا کہ شہر والے، اپنا بستی والے اور محلے والے اس کو دیکھتے گئے اور اس کے اوپر فدا ہوتے گئے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ بھائی وسیم صاحب اور بھائی جمشید صاحب بھی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر لٹو ہو گئے۔ تو اب ان کے دل میں ہی اس کی محبت، اس کی ادا، اس کی تعریف، چونکہ گھر کی طرف سے انہوں نے اس کی ادائیں سنی تھی کہ بھئی اتنی حسین، ماں جبین، دل نشین ہے، لیکن اس کا جو شوہر ہے وہ شکی مزاج ہے، جس وجہ سے وہ اپنے شوہر سے ڈرتی بھی ہے۔ تو یہ بھائی جمشید اور بھائی وسیم صاحب کے کانوں میں بھی بات پڑ گئی کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ، گھر کے معاملات میں بات چلتی چلتی ان تک پہنچی۔ تو اب یہ بھی اسی خواہش میں تھے کہ یار کیا بات ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کیسے کیسی حوریں ہیں جن کو کتے چاٹ رہے ہیں، یعنی کہ کتے مکھن چٹندے پن۔ گویا کہ ان کے دل میں بھی ایک شکوہ، ایک جذبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا شوق، اشتیاق بھی بڑا۔ تو ایک مرتبہ رانا صاحب جو ہیں، رانا جمشید صاحب، وہ بازار میں گئے سبزی وغیرہ لینے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ خاتون بھی ایک جگہ سے سبزی لے رہی تھی۔ تو اس خاتون نے رانا صاحب کو بلایا کہ رانا جی 1 منٹ مجھے دے دیں گے آپ؟ سب سے پہلے اس خاتون نے رانا جی کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب رانا جی بہت خوش ہوئے کہ یار کیا بات ہے، اس لڑکی نے مجھے سلام کر دیا، نہ جان نہ پہچان، خالہ جی سلام، تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اب رانا جی جو ہے اندر ہی اندر خوش تھے اور اپنی خوشی کو چھپا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اوور آل جس طرح لڑکیاں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو وہ بھائی کہہ کر پکارتی ہیں، تو انہوں نے وہ ایک رسمی طریقے سے بھی ہٹ کر مجھے رانا جی، رانا صاحب کہہ کر پکارا ہے۔ تو وہ ہے کہ اس کے دل میں جو ہے محبت کا ایک ہارمونز پیدا ہوئے۔ جی جی کیا کہتی ہیں آپ، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی رانا صاحب مجھے آپ سے ایک مشورہ درکار ہے، میں یہاں اس محلے میں نئی نئی آئی ہوں، تو مجھے آپ کا مشورہ چاہیے۔ جی جی بڑے ایک خندہ پیشانی کے ساتھ رانا صاحب تھوڑا سا قریب ہوئے۔ ابھی کچھ کہنے یہ والے تھے کہ اس خاتون نے کہا کہ آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہم سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں، یا میرا گھر قریب ہے وہیں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، چونکہ میرا شوہر جو باہر رہتے ہیں وہ ان کے معاملات کچھ اس طرح سے ہیں، وہ کئی دنوں کے بعد گھر میں آتے ہیں، تو آپ آئیں گھر میں ہمارا تشریف لے جائیے، وہاں جا کر ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ابھی بیٹھے تھے، چند ایک باتیں انہوں نے شروع کی کہ بھئی میرے بچے ہیں، ان کا اسکول کا معاملہ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں میں نئی آئی ہوں، تو مجھے اسکول کے بارے میں گائیڈ کر دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کا جلد از جلد داخلہ کروا سکوں اور ان کو وہاں پر پڑھانے کے لیے بھیج سکوں۔ ابھی یہ بات ہوئی ہی تھی کہ پیچھے سے موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز آئی اور دروازہ کھٹکھٹا، تو یہ فوراً سے کانپ گئی اور ہچکچائی کہ میرے شوہر آ گئے ہیں، اب تو اس کے علاوہ اور کچھ ہی نہیں کریں گے سوائے یہ کہ تیرے اور میرے قتل کے۔ اب رانا صاحب آپ ایسے کریں کہ یہ جو نیلا دوپٹہ پڑا ہے اس کو آپ اپنے اوپر اوڑھ لیں، اور یہ جو کپڑے پڑے ہیں ان کو آپ استری کرنے لگ جائیں، تو میرا شوہر جب آئے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ یہ محلے کی ماسی آئی ہوئی ہے استری کرنے والی۔ تو اب وہ نکھٹو، وہ شوہر اس کا جب اندر داخل ہوا تو تقریباً 3 گھنٹے تک وہ گھر میں رہا۔ تو اب ادھر سے رانا صاحب بھی پسینے سے شرابور ہیں اور حال سے بحال ہیں، سے بحال تھے، قدموں کے اندر لڑکڑا پن تھا اور تھکن سے چور تھے، اور ڈھیلتے ڈھولتے دروازے سے جب باہر نکلے، آگے سے ان کی ملاقات بھائی وسیم صاحب سے ہو گئی۔ تو بھائی وسیم صاحب رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی خیر ہے، یہاں پر آنا ہوا، کب سے آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے مجھے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اور کپڑے استری کیے ہیں 3 گھنٹے، تو اب تو میرا حال برا ہو چکا ہے۔ تو اب بھائی وسیم صاحب بھی کہنے لگے کہ ہاں ہاں کل میں بھی یہاں پر آیا تھا، 4 گھنٹے میں بھی لگا کر گیا تھا، وہ کپڑے میں نے دھوئے تھے 4 گھنٹے، وہی شاید آپ استری کر کے آ رہے ہیں، تو آپ کو وہ نیلے کلر کا آپ کو دوپٹہ بھی پہنایا گیا ہوگا۔ تب وہ سمجھ گئے کہ ہاں بھئی ہم دونوں جو ایک محبوبہ کے عاشق تھے، تو دونوں کے ساتھ ہمارے اسکیم ہو گیا ہے۔
تو اب دیکھیں کہ ایک عورت کی ہوشیاری کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اس نے ان کو ایک مات دی ہے۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، اس طرح کے نکٹھو اور نکمے لوگوں سے کس طرح جان چھڑانی ہے، کس طرح ان کو سبق سکھانا ہے، حالات اور واقعات کے پس منظر میں، حالات اور واقعات کے پیش منظر میں، تہ منظر میں جا کر حالات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کس طرح ان لونڈو لپاڑوں سے اپنی جان چھڑانی ہے۔ کیونکہ راستے سے گزرتے ہیں تو بھی یہ لونڈے لپاڑے گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لڑکی جا رہی ہے، کوئی خاتون جا رہی ہے۔ یہ نہیں حیا کرتے گھر میں ہماری بھی بہنیں ہیں، یہ نہیں حیا کرتے گھر میں ہماری بھی بیٹی ہیں، یہ نہیں حیا کرتے گھر میں ہماری بھی ماں ہے۔ تو یہ ان کو کوئی اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس گھور گھور کر دیکھنا ہے، آوازیں لگانی ہے، ہو ہا کرنی ہے۔ تو ان کو اس طرح کی عورتیں ہی سبق سکھا سکتی ہیں۔